یہاں جنگ اخبار میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ملا عمر نے کہا ہے کہ ملا عمر نے خواب دیکھا ہے کہ 3 دن مجھے رسول کر رہا ہے کہ اٹھو عمر اٹھو، اٹھی جہاد کرو، اٹھو۔ میں آگے نہیں چلوں گا، بس یہاں تک۔ اٹھو عمر اٹھو، جہاد کرو۔ اور میں کہتا ہوں کہ نہیں، تو میں نے مجلس میں اخبار دکھائی کہ یہ ہے ملا عمر، رسول کر رہا اٹھو، رسول کر رہا اٹھو جہاد کرو۔ پہلی بات مجھے تنقید کے اعتبار سے نہیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ اس اعتبار سے تمہارا کہنا ہی غلط ہے کیونکہ وہ رسول کے حیات کا ہی قائل نہیں۔ جو رسول کے حیات کے قائل نہیں، آج رسول تمہیں کیسے یاد آ گیا؟ یہ تو حیات رسول کے قائل نہیں ہے، تو جو حیات رسول کے قائل نہیں ہے تو آج رسول کیسے آ گیا؟ پہلی بات یہ تھی کہ یہاں سب سے پہلے تمہاری دو تم نے کہا وہ خود تمہارے گلے میں پڑ گئی کہ 3 دن تمہیں رسول کر رہا ہے کہ اٹھو جہاد کرو، اور تو جہاد نہیں کر رہا۔ اور دوسری بات، تو حیات رسول کا قائل نہیں ہے، جو یا رسول اللہ کہتا ہے اس کو تو کافر کہتا ہے، جو یا علی مدد کہتا ہے اس کو تو کافر کہتا ہے، تو یہاں تو مخالف ہے، تو آج رسول کیسے نظر آیا؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو اور آیت ہے قرآن حکیم کی، میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم کی آیت ہے سورۃ نساء میں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ میرے حبیب، میں نے جتنے رسول بھیجے وہ اسی لیے بھیجے تاکہ میرے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے۔ جتنے میں نے رسول بھیجے اسی لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے، اطاعت لی نہ جائے۔ یعنی میں نے جتنے ہادی بھیجے ہیں اسی لیے بھیجے ہیں کہ میرے اذن سے، یعنی ان کی اطاعت کرنا میری اطاعت ہے، اور جو ان سے اطاعت لے سمجھنا کہ وہ مجھ سے اطاعت لے رہا ہے۔ یعنی اللہ کے کہنے کا مقصد ہے کہ جتنے میں نے ہادی بھیجے اسی لیے بھیجے کہ میرے اذن سے ان کی بیعت کی جائے، ان سے بیعت لی نہ جائے۔ اور دوسری بات یہ، اب آگے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ میرے حبیب، اگر انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، کسی کا مال نہیں چرایا، اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، یعنی پتا چلا کہ یہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، انہوں نے ارتکاب کیا ہے کسی غلطی کی، تو جاؤ کر آپ کے پاس آتے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر انہوں نے گناہ کیا ہے تو کیا کرتے؟ جاؤ کر آپ کے پاس آتے۔ فاستغفر اللہ، اگر پھینکا جو ہمارے استاد تھے، ترجمہ یہ بس آپ کے پاس آ کر بس ایک ہی کام کرتے، بس ایک ہی کام کرتے، بس ایک ہی کام کرتے۔ فاستغفر اللہ، آپ کے پاس آ کر ایک ہی کام کرتے کہ مجھ سے معافی مانگتے، یعنی اللہ سے پاس آپ کے آتے، پاس آپ کے آتے اور آپ کے پاس آ کر مجھ سے گناہوں کی معافی مانگتے، آپ کے پاس۔ یہ نہیں کہا کہ جہاں ہے وہاں نماز پڑھ کر اور کہیں کہ یا اللہ گناہ ہمارے تیرا کیا، نہیں، اگر انہوں نے گناہ کیا ہے تو آپ کے پاس آتے اور آپ کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگتے، یا اللہ معافی مل جاتے، اللہ پر نہیں
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ رسول، اور رسول مجھ سے معافی منگوا کے دیتا کہ یا اللہ ان کو تو معاف کر دے. یعنی گناہ کیا ہے تو آپ کے پاس آتے اور آپ کے پاس آ کر مجھ سے معافی مانگتے، اور پھر تو بھی ان کو معافی دلاتا، تو بھی ان کو معافی دلاتا. لوجد اللہ تواب رحیمہ، تو پھر مجھے پاتے تواب، تو پھر مجھے پاتے رحیم. یعنی میں ہوں تواب. تواب کے کیا معنی ہے؟ بار بار توبہ قبول کرنے والا، بار بار توبہ قبول کرنے والا. ارے پتا تھا اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ کو بھی پتا تھا کہ انسان گناہ کرے گا، لیکن کتنا اللہ رحیم ہے کہ کہا بار بار گناہ کرو گے معافی دوں گا، لیکن تب معافی دوں گا جب رسول تمہیں معاف کرے. توجہ، مجھے ایسی جملے کا مقصد نہیں، مجھے جملے ایسی کا مقصد ہے. تمام جتنے میرے مسلمان بھائی ہیں پڑھے لکھے جتنے، سب کے لیے بات ہے. اب مسلمان بھائی نے کیا لکھا؟ ہاں بھائی جب رسول زندہ تھا تب رسول کو وسیلہ بنانا چاہیے تھا. اب شرک ہے، رسول کو وسیلہ بنانا جائز تھا، اب رسول زندہ نہیں ہے. یہ ان کا ہی تو عقیدہ ہے. اب رسول کیسے آ گیا؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں شرکی نظر نہیں آیا. یعنی اگر کسی زندہ کو اللہ کے ساتھ آدمی شریک کرے تو وہ شرک نہیں، اور مردہ کو شریک کرے تو شرک ہے. یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ ارے شرک تو شرک ہے، شرک تو شرک ہے، شرک تو شرک ہے. رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم کھا کرتا ہوں، جتنی میرے مسلمان بھائی کی کتابیں ہیں ان کو اٹھا کر دیکھو، جتنی میرے مسلمان بھائی کی کتابیں ہیں ان کو اٹھا کر دیکھو کہ جب جناب علی علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا، فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا، اور جناب علی علیہ السلام روتا ہوا آیا، یا رسول اللہ یہ فاطمہ بنت اسد یہ اس کا انتقال ہوا تھا مدینے میں. یعنی 3 فاطمائیں تھیں جن کو علی علیہ السلام شب ہجرت کے بعد لے کر گیا تھا. فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت رسول اللہ، فاطمہ بنت زبیر، ان تینوں کو علیہ السلام مدینے لے کر گیا تھا. جب انتقال ہوا اور کہا، رسول نے کہا یا علی رو رہے ہو؟ کہا میری ماں کا انتقال ہو گیا. تو رسول نے کہا یا علی ایسے نہ کہو، مجھے کہو کہ یا رسول آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا. یہ بڑا جملہ محض کر رہا، یا علی ایسے نہ کہو، کہو کہ یا رسول آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے. اب رسول اٹھے اور یہ ہزاروں تاروں کھلتے الفاظ ہیں. ارے تمہارے میں نے جو جملہ کہا میں کہا آپ ہی لاہور والے سمجھ سکتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد وسیلہ نہ کہنا چاہیے یا نہ کہنا چاہیے. اب تمہارے عقیدے میں انتقال ہو گیا ہے علی کی ماں کا، لیکن جب رسول آئے جنازے کو پر تو کیا کہا؟ یا امی بعد امی، یا امی. اب فتوا دو رسول پر، اب فتوا دو رسول پر، یا امی بعد امی. اے میری ماں کے بعد تو میری ماں ہے. اور پھر قبر خود کھودی، تجہیز اور تکفین کا سامان خود کیا، قبر میں خود لیٹے، اور جو دعا پڑھی وہ کیا پڑھی؟ اللہم اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد بحق نبی. یا اللہ میری ماں پر رحمت نازل کر، تجھے واسطہ ہے میرا، تجھے واسطہ ہے میرا، تجھے واسطہ ہے میرا، تجھے واسطہ ہے میرا. میں نے پہلے بات کی کہ آج پتا چلا کہ جس طرح اللہ اپنی تسبیح خود پڑھ سکتا ہے، اسی طرح رسول اپنا واسطہ خود دے سکتا ہے. آگئی بات سمجھ میں دوستو؟ میں نے کیا کیا؟ ساری جہالت کی باتیں ہیں، یہ ساری جہالت کی باتیں ہیں کہ زندہ تھا تو وسیلہ تھا، زندہ نہیں تو وسیلہ شرک ہے. یعنی زندہ کو اگر آدمی اللہ کے ساتھ شریک کرے تو شرک ہے. تو تمہیں زندگی کا ہی پتا نہیں کہ زندگی کیا ہے.
تمہیں زندگی کا ہی پتا نہیں. توجہ, تقریر میری شروع ہو گئی. یعنی اللہ وہ ہے جس نے اپنے عبد پر فرقان کو نازل کیا. قبلہ میں حیران, سارے پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں, میں کہا رمضان کے حوالے سے میں نے یہ گفتگو چھیڑی ہے. قبلہ میں حیران, پورے قرآن حکیم میں یا اللہ نے قرآن کو فرقان کہا ہے یا جنگ بدر کو؟ آخرکار مقصد کیا ہے؟ قرآن بھی فرقان, جنگ بدر بھی فرقان. اب یہ 18 رمضان کو جنگ بدر ہے. 18 رمضان کو کالم لکھیں گے مسلمان جنگ اخبار میں, ہر اخبار میں کالم آئے گا جنگ بدر ہے کیا. فرقان کی کیا معنی ہے؟ جو حق اور باطل کو الگ کرے, جو حق اور باطل میں تمیز کرے, جو حق اور باطل میں فرق بتائے. تو یا اللہ صرف جنگ بدر فرقان کیوں ہے؟ اور دیکھو الفاظ کیا ہے سورۃ انفال کے. الفاظ کیا؟ ان کنتم تؤمنون باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان. کاش تم ایمان لے کر آتے اللہ پر اور جو میں نے نازل کیا تھا اپنے عبد پر یوم فرقان پر. یعنی جو میں نے بدر میں نازل کیا تھا وہ فرقان ہے. کاش تم ایمان لے کر آتے. بڑی بات کہنا چاہتا ہوں, کاش تم ایمان لے کر آتے, کاش تم ایمان لے کر آتے اللہ پر اور یوم فرقان پر جو میں نے عبد بنا. یوم فرقان کون؟ بدر. یعنی بدر ہے یوم فرقان, حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا. یہ جنگ بدر میں ہے کیا بھائی؟ گھبرا تو نہیں گے؟ یہ جنگ بدر ہے کیا جو اللہ نے فرمایا کہ جنگ بدر میں میں نے کاش تم ایمان لے کر آتے. تو آج تک ہم نے کبھی اپنی سیلف اسسمنٹ کی؟